السلام علیکم ناظرین، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کفر اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں مکہ کے قبیلہ قریش اور دیگر عربوں کے درمیان میں مدینہ میں جنوب مغرب میں بدر نامی مقام پر ہوئی۔ آئیے اس کے اسباب ہم ڈسکس کریں۔ اس کے اسباب میں ایک تو تجارتی شاہراہ کا مسلمانوں کی زد میں ہونا تھا۔ قریش مکہ نے مدینہ کی اس اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کا اس لیے بھی فیصلہ کیا تھا کہ وہ شاہراہ جو مکہ سے شام کی طرف جاتی تھی مسلمانوں کی زد میں تھی۔ اس شاہراہ کی تجارت سے اہل مکہ لاکھوں اشرفیاں سالانہ حاصل کرتے تھے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ بنو اوس کے مشہور سردار سعد بن معاذ جب طواف کعبہ کے لیے گئے تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کے دروازے پر انہیں روکا اور کہا، تو ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ہم تمہیں اطمینان کے ساتھ مکہ میں طواف کرنے کی اجازت دیں۔ تم امیہ بن حلف کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے تھے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم اگر تم نے مجھے اس سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے اہم تر ہے، یعنی مدینے کے پاس سے تمہارا راستہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ میں تبلیغ کرنے کی پوری اجازت تھی، اور اسلام کے تاثرات دور دور علاقوں میں پہنچ رہے تھے۔ جنوب کی یمنی قبائل میں سے بھی بعض سلیم الفطرت لوگوں نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کیا تھا، اور ان کی کوششوں سے بحرین کا ایک سردار عبد القیس مدینہ کی طرف آ رہا تھا کہ قریش مکہ نے راستے میں اس کو روک دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ جب تک خدا پرستی اور شرک میں سے ایک چیز ختم نہیں ہو جاتی یہ کشمکش ختم نہیں ہو سکتی۔ رجب 2 ہجری میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کی عادت میں 12 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ اس غرض سے بھیجا کہ قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھ سکیں۔ اتفاق سے ایک قریشی قبیلہ مل گیا اور دونوں گروپوں کے درمیان میں جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش مکہ کا ایک شخص عمر مقتول ہوا اور 2 گرفتار ہوئے۔ جب عبداللہ کے پاس پہنچے تو آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، جنگی قیدی رہا کر دی اور مقتول کے لیے خون بہا ادا کیا۔ واقعے کی حیثیت سرحدی جھڑپ سے زیادہ نہ تھی، کیونکہ یہ جھڑپ ایک ایسے مہینے میں ہوئی تھی جس میں جنگ و جدال حرام تھا۔ اس لیے قریش مکہ نے اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور قبائل عرب کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ عمر کے ورثاء نے بھی مقتول کا انتقام لینے کے لیے اہل مکہ کو مدینہ میں حملہ کرنے پر اکسایا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ ایک مکی سردار قرظ بن جابر نے مدینہ کے باہر مسلمانوں کی چراگاہ پر حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ مسلمانوں نے قرظ کا تعاقب کیا لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دی۔ افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ کے گرد و نواح کے قبائل سے معاہدات کیے اور معاشی وسائل کو مضبوط تر کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے گا اس کا تمام منافع اس غرض کے لیے وقف ہو۔ چنانچہ ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا گیا اور مکہ مکرمہ کی عورتوں نے اپنے زیور کا کاروبار میں لگا دیے۔ اسلامی ریاست کے خاتمے کے اس منصوبے نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں کشیدگی میں بے انتہا اضافہ کر دیا۔ جب ابو سفیان کا مذکورہ بالا قافلہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے میں ہی نہ لوٹ لیا جائے۔ چنانچہ اس نے کیلچی کو بھیج کر مکہ سے امداد منگوائی۔ قاصد نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی
رنگدار اور رومال ہلا کر واویلا کیا، اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا چلا آ رہا ہے، اسی لیے فوراً امداد کے لیے پہنچو۔ اہل مکہ سمجھے کہ قریش کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے، سب لوگ انتقام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ یہ قافلہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے، لیکن قریش کے مکار سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے کام ختم کر کے ہی واپس جائیں گے۔ نیز حضرمی کے ورثاء نے حضرمی کا انتقام لینے پر اصرار کیا، چنانچہ قریشی لشکر مدینہ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور بدر میں ہیمہ زن ہو گیا۔